الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي اسمه محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ ذوالجلال والاکرام کی کمال مہربانی اور اللہ دا فضل و انعام ہے کہ اللہ نے سانو جمعے والے دن باسعادت دن اپنے گھر کے اندر آمن دی توفیق عطا فرمائی۔ میں اپنے برادر مکرم پروفیسر کلیم اللہ ملک صاحب حافظہ اللہ تعالی دے حکم دی تعمیل وچ حاضر ہویا، ورنہ میں بول نہیں سکتا۔ گلے نو درد بھی ہے، گلا سجا ہویا بھی ہے۔ دن وچ تین تقریراں کر کے اپنا نقصان کر لیا۔ لیکن اتنے پہنچنا اور اتنے ممبر کے تھوڑے سامنے بیٹھنا اس واسطے ضروری آئی، نہ کرنی آئی، ضروری اس واسطے آئی کم از کم لوگ یہ نہ آکھیں کہ پتہ نہیں ملک کلیم اللہ صاحب ٹائم لیا یا نہیں لیا، سانو ہمیں جھوٹ بول کے اکٹھا کر لیا۔ تو جڑا بیچارہ دائی الی الخیر ہوتا ہے پھر خود تو مختلف الزامات کرنا ہوتی ہے۔ پھر دوسرا نمبر مولوی کا لگتا، جس لیے دائی قسم چاہ چاہ کے یقین دیوا لینا کہ نہیں میں تو جھوٹ کوئی نہیں بولیا، میں تو بلایا ہی۔ مولوی میرے گھر بہ کے فون کر دیتا کہ گلا خراب ہے۔ وہ بادشاہ کہڑا گلا خراب ہونا ہے، کسی ہزار وقت آگ دیتا ہونا چاہیے ٹور کے ہونا۔ یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ اس واسطے میں سوچا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اس کو بھی بچاؤ۔ تساں تو ویسے ہی جمعہ پڑھنا ہوتا ہے نا، تساں تو آنا ہی ہوتا ہے۔ البتہ جڑے تساں 4 قدم وادھو کسی اور چاکی چ آئے ہو انہوں کو میں معذرت کر لینا، تو جڑے تسی اتنے مستقل دے نمازی ہو تھوڑے کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تساں تو آنا ہی ہوتا ہے۔ البتہ باہر دے جڑے احباب تشریف لائے اس واسطے کہ خطیب کا خطبہ جمعہ سنیے یا کوئی کارا شارا یا کوئی شور سنیے، شور نہ سنو، صرف 2-4 گلاں سن لو۔ انسان ایک محکوم مخلوق ہے، ویسے تو اس کا لقب خلیفہ ہے، حکمران، خلیفہ فی الارض، لیکن یہ صرف نام دا حکمران ہے، اصل حکمران اللہ ہے۔
کدے کدے کسے بندے نو مقتدر بنا دے اقتدار دے دے، کسے نو کوئی منصب، کسے دا کوئی عہدہ، کہ انسان بہت جلد غلط فہمی وچ مبتلا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے سارے مناصب اصلی ہیں، حالانکہ 2 نمبر ہوتے ہیں۔ 1 نمبر دا ہر کمال اور منصب صرف اللہ نواسے، باقی سب دوسرے درجے دے۔ ایک امتحان بھی ہوتا ہے انسان دا کہ اس نو اگر مقتدر اعلیٰ نے، حاکم اعلیٰ نے، یا ان آنکھوں کے اصلی حاکم نے اگر اس نو خلیفہ بنایا ہے تو یہ صرف انتظامی امور دا خلیفہ ہے، یہ کوئی حقیقی حکمران نہیں۔ ادھر نہ ہی اس واسطے خلیفہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، ایک گیا تو دوسرا آ گیا، دوسرا گیا تو تیسرا آ گیا، تیسرا گیا تو چوتھا آ گیا، اے ہے اے دے غیر حقیقی حکمران ہون کی دلیل، کیونکہ جڑا اصلی اور حقیقی حکمران ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا، غیر مبدل اور غیر مغیر حکومت اور اقتدار، لا زوال اور اصلی اقتدار صرف اللہ دی ذات کو واسطہ۔ انسان بہت جلد نفس دے پھندے دا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ دا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ وچوں بھی باہر ہو جاتا ہے، صرف اس غلط فہمی کہ میں ہمیشہ ہی اقتدار وچ رہنا، میرا ایک منصب ہمیشہ رہنا، میرا ایک عہدہ ہمیشہ رہنا، حالانکہ ہمیشہ رہنے والی ذات تو صرف اللہ دی ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کائنات کی سب تو بڑی حقیقت بھی ہے کہ ہر شے چر ونجن والی ہے، کک ونجن والی ہے، ہاتھ ونجن والی ہے، ختم ہو جاؤن والی ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ سامان ہے، چاہے وہ بندے کی اپنی حیات ہے، چاہے اس کا کوئی عہدہ ہے، چاہے اس کا کوئی مقام ہے، کچھ بھی ہے کہ بالآخر ادھا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات کی ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتا ہے۔ یہ تسلیم کرنے واسطے اسلام میں آنا ہی ضروری نہیں کہ ہر شے کائنات دی زوال پذیر ہے، تغیر پذیر ہے، کہ ثبات ایک حاصل ہے تغیر کو زمانے میں۔ اگر کوئی شے مستقل جاری ہے تو وہ دنا تغیر ہے، ثبات ہے، مگر اللہ دی صفت یہ ہے کہ وہ ثابتن ہے، وہ ہمیشہ کلو ہے اور ہمیشہ رہن والا ہے۔ ہر دور دا انسان چاہے اپنے دماغ دی جڑی بھی کیپیسٹی، مقدار، ذہانت جو بھی رکھتا ہے، کسی نہ کسی گاڈ اور کسی نہ کسی بھگوان دا قائل رہے ہے۔ ایک ہے ایسی ذات جڑی یہ سارے دے سارے نظام نو کلیاں کنٹرول کر رہی ہے، اگر وہ اکیلا نہ ہوتا تو ایک کائنات دا سارا سسٹم تباہ اور برباد ہو گیا ہوتا۔ اس واسطے ہر پیغمبر اور ہر نبی نے جدا کی دعوت آن کے دیتی اپنی قوم نو، سب تو پہلے انہوں نے کلو اقرار ہی ایو کرایا ہے کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ نو حاصل۔ سب تو پہلا اقرار ہی لا الہ، تنی الہ دا ماننا لوگوں کے سمجھے ہے یہ دیا صرف نمازہ پڑھی ہے جان وہ الہ ہوتا ہے، جنہوں راضی کرنے واسطے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ کیتا جائے انہوں الہ کیتا ہے، نہیں الہ پوری کائنات کے کنٹرولر نو آکھیا جاندہ ہے، اور ایسا الہ الذی یعلوہ القلب بکمال الحب والتعظیم والخوف والرجاء ونحو ذالک، جیڑا ہر وقت بیدار ہے،
ہر جگہ تے موجود ہے اور کائنات دے ذرے ذرے تے تسلط غیبی رکھن والا ہے. اسی طریقے نال نبی نے پیغام دیتا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو. مصیبت ہے ساری زبان عربی نہیں، اصل تو عبادت دمانا یہ کرنا ہے کہ بندگی کرو. بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی کرنی ہوتی ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ بھائی جو بندہ ہے اس نے بندگی ہی کرنی ہوتی ہے نا. نہیں سمجھ آئی؟ اچھا یہ دسو جڑا درندہ ہے اس نے درندگی ہی کرنی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ جڑا چرندہ ہے اس نے چر کے ہی کھانا ہے نا. جڑا پرندہ ہے اس نے پر ہلا کے پرواز ہی کرنی ہے نا، اور کیا کرنا ہے؟ کمال ہے. باقی ہر شے اپنی نیچر اور فطرت کے مطابق اسم با مسمى ہے. اگر اسم با مسمى نہیں تو انسان نہیں. بندہ بھی سڈواندہ ہے لیکن بندگی بھی نہیں کرتا. یہ ہے غیر فطری عمل کے نہیں. یعنی جدہ تسا فطرت نال ٹکر لینی ہے ادا ہی کفر اور شرک دا آغاز ہونا. یہ دین اسلام دین فطرت ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ. تو بندے کو بندگی کرنی چاہیے تب تو وہ بندہ کہلائے گا نا. جو پرندہ اڑ نہیں سکتا اس کو پرندہ نہیں کہتے، لیکن یہ بندگی کے بغیر بھی بندہ کہلاتا ہے. ہے نا 2 نمبر. قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. فرما دیو میرے پاک پیغمبر جی، قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ، اگر اللہ رحمان دا کوئی متبنہ ہوندا، کوئی بیٹا ہوندا، کوئی لے پالک ہوندا. جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں اللہ دے جز وچوں فلاں نکلے ہے جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نعوذ باللہ اللہ دا بیٹا ہے. حضرت مریم علیہ صلوات اللہ تو اللہ کی بیوی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فطرت دے دشمن ہمیشہ شرک ہی کر دے. اللہ اکبر. تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت دا اقرار کر رہے بلکہ اظہار کر رہے. اللہ دا کوئی بیٹا ہوندا بھی صحیح تے تہاڈا کیا خیال ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا اللہ دا اتنا تابعدار ہاں، میں اس اللہ دے بیٹے دی پوجا نہ کرتا؟ نہیں. فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. میں تسا سارے نال ود کے کرتا. لیکن اگر میں اللہ تو علاوہ کسی بھی بندگی نہیں کر رہا، یہ صاف مطلب یہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں. اللہ دا کوئی بیٹا نہیں، اللہ دا کوئی متبنہ نہیں، اللہ دا کوئی بھی لے پالک نہیں، اللہ دی بیوی نہیں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. فرما دیو اللہ ہوئے جڑا اللہ اکیلا ہے، او دے نال دا اور کوئی نہیں. اللہ وہی ہے جو اکیلا ہے، کائنات میں اور کوئی اکیلا نہیں ہے. کوئی اکیلا نہیں، فلانا ہی اکیلا رہا فلاں اکیلا ہے، فلاں. اللہ دا نہیں، میں ان طرح دا اکیلا نہیں. میں کیوں جیا دا اکیلا؟ اللہ الصمد. میں پوری کائنات دیاں حاجتاں اور ضرورتاں کو بے نیاز ہاں. بندہ نیاز مند ہوندا ہے، میں بے نیاز ہاں. بندہ جڑا کلا بھی ہوئے آخر کہیں وچوں جمعیت ہوندا ہے.
کہیں اس نو جایا تے ہوندہ ہے مگر میں کیوں جیا کہ لا لم یلد و لم یولد نہ میں کسے نو جایا ہے نہ مینوں کہیں جایا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ میری کفو ہکے جدنا بے نیاز ہوگنا ہے میری ہکا کفے جدنا جبار رحمان قہار غفور ہوگنا ہے میرا ہکو نا تے ہکو وجود ہے میرے نال دا ہور نا رکھن والا بھی دنیا وچ کوئی نہیں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین کائنات والے ہو میں بھی کسے اور مقتدر اعلیٰ نہیں منیا تساں بھی کسے اور نہیں مننا حدا کہ کائنات دا معبود میں بھی نہیں کائنات دا الہ میں ایڈا با کمال پیغمبر بھی نہیں حالانکہ میں با کمالا بے مثالا مگر ولوی اپنے معبود دا عابد ہاں میں معبود نہیں میں مسجود نہیں میں ساجد ہاں میں عابد ہاں میں بھی جس نو سج رہا میں جس نو سجدے کر رہا میں اسے دے سجدے دی توانو بھی تعلیم دے رہا میں کوئی اور وکھرا الہ نہیں بنایا ہویا میرا اوہ الہ ہے جڑا کائنات ساری دا الہ ہے میں اسے نو رب منیا ہے جڑا پوری کائنات دا رب ہے میں اسے نو سجدے کر رہا اسے دے اگے جھک رہا یہ دے اگے کائنات ساری تے کائنات دے سائے دے پیچھا میں بھی جنوں سجدے کر رہے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ او جڑا میرا اللہ ہے او دا ذاتی نا تو ہکو ہے او دیاں صفتاں گرن وچ نہیں آندیاں تساں یا اللہ دے لفظاں نال سڈو یا ولیہ رحمان دے نال پکارو یا انان یا منان یا دیان یا وہاب یا غفار یا غفور یا ستار یا جبار یا ناصر یا نصیر یا قادر یا قدیر یا لطیف یا خبیر یا سمیع یا بصیر جی ہو جائی لوڑ ہوئے اس لوڑ دی مناسبت نال اللہ دے نام دا ورد چا کیتا کر ایک لفظ یا نال چلا لایا کر اور روزیاں دی لوڑ ہوئی تے کیا کر یا باسطو یا وہابو یا دیانو یا کریمو جے تینوں اپنے گناہ معاف کراون دی ضرورت ہوئے کہ یا غفارو یا غفورو یا ستارو اگر تینوں اولاد لمن دی ضرورت ہے کہ یا وہابو حبلی من لدنک ذریتا طیبا انکا سمیع دعا اگر اپنا حال سوارنا ہوئی اپنے کرن دے اندر تینوں رحمتاں برکتاں دی لوڑ ہوئے صبح شام کیا کر یا رحمان الدنیا و رحیم الاخرہ ارحم علیہ اغفر لی اے اللہ کائنات دا مہربان تو ہے تیرے تو علاوہ اور رحمان کوئی نہیں
بدلن والا کوئی نہیں، تیرے بغیر میرے دل دی حالت نو سمجھن والا کوئی نہیں، تیرے بغیر میریاں حاجتاں دل دیاں غرضاں پوچھ کے سمجھ کے پوریاں کرن والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ فرماتا ہے جڑے نال ساتھ ایما تدعو، میرے کمال مکدے نہیں، میرے جمال مکدے نہیں، کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن میرے کمال دا نوا جمال ہوندہ ہے، ہر دن میں جلال دی نوی حالت دے اندر ہونا، میرا کمال گھٹدا نہیں، میرا جلال بھکدا نہیں، میرا جلال تھکدا نہیں، میرا جمال ختم نہیں ہوگا، بلکہ کل یوم ہوا فی شان فبأئی آلاء ربکما تکذبان۔ ماشاءاللہ میرا تو باقی کا کام خراب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخر ان کی تھی فرشتے لکھنا لیتے ہیں کہ ہر بندے دے موٹے دے نال دو تو انجی ہیں نا، کوئی لکھ دے تو بیٹھے اسے نے پہ مولوی کھک دائی بیٹھا تاہی قرآن پڑھتا بیٹھا۔ سبحان اللہ، الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فی تلاوتہ فلہ اجران، جیڑا قرآن پڑھے تے تھک تھک کے تے اڑ اڑ کے تے اوکھا ہو کے پڑھے انہوں دو راجہ۔ سبحان اللہ۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ ساریاں دعاواں بڑیاں کامل جامع جتنیاں اللہ نے نبیاں کو بلوائیاں والقرآن دے اندر سانو سنائیاں، ساریاں دعاواں بڑیاں اعلیٰ علم، مگر ساریاں دعاواں دی سردار او دعائے جیتے اندر اللہ دے نا شامل ہوئن، اللہ دے اسماء حسنہ شامل ہوئن، جڑی دعا دے اندر بندہ اللہ دے نال حرف ندار علا کے سڑ مار رہے ہوئے۔ ویسے تو بڑیاں دعاواں جڑیاں ربنا دے جملے نال شروع بڑھوالیاں، اللہ فرماتا ہے توڑے ابے جان نے بھی میں نو سجے آئی انہوں بھی پتہ آجو کائنات دا مذہب توحید، پوری کائنات دی ہر شاید سے تدلو علی انہو واحدو، انجے نہیں آکھن والے آکھیا اسلام دین فطرت ہے، توحید دین نیچر دا دین ہے، اسا نیچر نو بیکھنا اور خود پتہ چل جائے گا کہ کائنات دا گاڈ ہی کو ہے، کائنات دا خدا ایک ہے، منتظم مدبر ایک ہے۔ ہاں ویسے کسی دی فطرت مسخ ہو جائے، بندہ ہوئے تو بندگی نہ کرے تو دی اپنی مرضی، ویسے تو بندہ بندگی کے ساتھ ہے، بندگی نہیں تو نیری شرمندگی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے ساڈے پروردگارا ربنا، اے رب بھی اللہ دا صفاتی نام ہے۔ ربا یہ بید اتنے زبر کیوں ہوندی؟ ربنا نہیں، ربنا ہمیشہ سبب ربنا آتنا، اے بید اتنے زبر کیوں ہوندی ہے، لیکن پیچھو فائل تک کوئی نہیں کھلاؤں گا۔ اصل گل یہ ہے کہ یہ جتنی دعاں والی یہ رب دے لفظ نال شروع ہونے والی اور رب تے نسب ہوتا ہے، یہ پیچھو حرف ندا معذوف ہوتا ہے،
مطلب یا ربنا، یہ جڑا ربنا ہے یہ اصل وچ کیا ہے؟ ہاں اللہ دے نام نال حرف ندا لا کے سجو تو دعا جلدی قبول ہوتی، لیکن یہ عربی دا اصول ہے کہ وہ یاد ذکر کرنا ضروری کوئی نہیں ہوتا۔ تو اصل کیا ہے؟ اے ہمارے رب، یاد معنی میں شامل کری تھی، اے ہمارے رب، ربنا ہمارے رب نا، اے ہمارے رب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اترائے صفتاں دا حوالہ آ گیا، ایک تے ربوبیت دا حوالہ آ گیا، دعا اللہ دے غفار ہون دا حوالہ آ گیا، تے تیسرا تے رحمان رحیم ہون دا حوالہ آ گیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، مطلب کیا ہے؟ کائنات دا رب بھی تو، مغفرت والا اختیار بھی تیرے کولوں، وترحمنا تے اپنے بندیاں دے حال سوارن والا کمال رحمانیت بھی تیرے کولوں، تیرے بغیر کوئی رب بھی نہیں، تیرے بغیر کوئی غفار غفور بھی نہیں، تیرے بغیر کوئی رحمان بھی نہیں، لہذا سانو پتہ اللہ اگر تو ناراضی ہو یہ تو نہ مہربانی کیتی، یہ تو نہ سانو معاف کیتا، والکائنات جیو جائے کمالا والا تے اور ہے کوئی نہ، والنتیجہ کڑا نکلنا ہے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، والانہیں کھاتے آلیاں جو رہے ویسائیں ساڑھے کھاتے کہیں دور نہیں کرنے۔ انسان اول اس نے بھی کس نو پکاریا؟ تو پتہ یہ تو خود اللہ دا پہلا بندہ پہلا نبی، وہ نہیں کائنات دا معبود، اس نے بھی فطرت دے اندر ودیت سبق پہلے دن تو کر دیتا گیا کہ تیرا معبود اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ چل دیاں والجڑ ویلے ویلا آیا اول الرسل دا نوح علیہ السلام دا، جدو انہاں نو ضرورت پئی انہاں بھی آکھیا رب انی مغلوب فانتصر، دو صفتوں دا حوالہ ہو گیا، ایک دا ربوبیت بھی کائنات دے ذرے ذرے نو پالن والا بھی تو آپ ہے، تے جڑا پالن والا ہوندہ ہے پہلے وہ جانن والا ہوندہ ہے، جڑے ویلے جان لیندہ ہے والقبضے والا بھی ہوندہ ہے، یعنی جس نو پال رہے ہیں وہ دے اندر جیو جیاں تصرف کرے نہ جائے ان روکن والا نہیں ہوندہ۔ اے اللہ جی تے میں نو پتہ ہے امدادہ دیون والا بھی تو ہے، نصرت کرن والا بھی تو ہے، اللہ الناصر بھی تو ہے، النصیر بھی تو ہے، لہذا میں تینوں کہہ رہا اللہ دشمن دے مقابلے دے اندر میری نصرت فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی، علامہ عصمت اللہ خان صاحب ملتانی۔ اللہ نے بے مثال نصرت فرمائی، کائنات تا فطرت تا چونکہ وہ خالق ہے، اس وجہ سے کائنات اگر اپنی فطرت تے اپنے معمول تے چل رہی ہے تو یہ کوئی کمپیوٹر ڈسک نہیں جڑی فیڈ کر دیتی گئی ہے بچل جی میں چل رہا سے نہیں، اس سسٹم نو ہر دن اپنی تدبیر نال او چلاندہ ہے، ایک کوئی ڈسک یا فیڈ پروگرام نہیں۔ اللہ فرماتا ہے چل رہے ایک سسٹم، لوگوں کے عادی ہو جاتے میں یکدم کوئی کام کرنا تو خلاف قانون اپنی قدرت نال کر دینا، لوگ حیران رہ جاتے، حالانکہ فطرت جڑی بھی چل رہی ہے یہ دوتے قانون بھی میرا چلتا ہے تو قدرت بھی میری چلتی ہے، کہ قدرت دکھائی جلے نوح علیہ السلام نے فرمایا نا فانتصر، اللہ میری نصرت فرما،
اللہ نے کیا فرمایا تو سب بیڑی تیار کرو ہر کہیں ہسنا نا بھئی تھے کیڑا دریا پہ باندھا ریگستان دے ٹنگیاں دے بیڑی بھی تیار ہوتی ہے خلاف عادت خلاف فطرت خلاف اللہ فرماتا ہے اے تساں اپنی مرضی نال کوئی کرو تو پھر تہاڈے تے مذاق کوئی بنائے تے جے میں کام کرواواں تے پھر مذاق بناون دی کوئی گنجائش ہے کیونکہ قدرت بھی میری ہے اس دنیا چل دی مقتدر اعلیٰ میں قانون چلاواں قانون بننا نواں بڑھاواں پھر اتنے کہتی پابندی چل دی ہے اے تسا جڑے 2 نمبر دے حکمران ہوتے تسا قانون دے پابند اپنے آئین دے پابند اپنے دستور دے پابند تہاڈا اپنا لکھے ہویا ہوندا ہے میں کسی بھی قانون دا پابند نہیں کیونکہ میں قانون کریٹ کرنا میں قانون دا خالق ہوں اللہ اکبر فجرنا الارض عیونا اللہ فرماندا ہے والاسا زمین نو آڈر دیتا اپنا منہ کھول کے سمندر دا پانی باہر لایا ریگستان دے جگہ جگہ تے چشمے بن گئے تے چشمے حالانکہ پہاڑاں دیا چوٹیاں تو پھٹ دیں یہ تو عام قانون ہے اللہ دا نہیں اصل نصرت جو کرنی دنیا نو بکھانا ہے کہ اصل حکمران کون ہے سبحان اللہ فجرنا الارض عیونا ہم نے زمین کو چشمہ بنا دیا زمین دے اندر نیرے چشمے نیرے فوارے ابل رہے ہیں یار پانی کی دعا رہے ہیں تلو ہی آ رہے تے اتو ہی آ رہے اتو بارش نہ لا رہے تے تلو یا ان چاہو اتو عام قانون دے مطابق آ رہے تے تلو قدرت نال آ رہے قانون تے قدرت دے وچالے دے اندر نا فرمان قوم دا رگڑا کٹیا جا رہا ہے قانون نال بھی تے قدرت نال بھی اللہ فرماندا ہے او دنیا دے پجاری ہو او فطرت دی پوجا کرن والے ہو دنیا دے مظاہر نو اپنا معبود منن والے ہو دنیا دا ایک ایک رنگ ایک ایک ڈھنگ تے ایک ایک حالت ایک دو دے حال دا مالک میں ہاں جڑے ویلے میری مرضی آئے میں دے حالات نو تبدیل کر دینا تسا عادات تے عادی ہو چکے ہوندے ہو تسا سمجھیں دے ہو جویں میں ودا میں نو ڈکا دے والا کوئی نہیں میرے سارے ٹیسٹ میاں صحیح ہیں میں دل دا بھی کرایا ہے تے دماغ دا بھی کرا لیا ہے میں پھیپھڑیاں دا بھی ٹیسٹ کرایا ہے گردیاں دا بھی کرا لیا ہے میں سٹی سکین بھی کرا لیا ہے میرے سارے ٹیسٹ ہو کے آئے اے تیرے ٹیسٹ ہو کے آئے تیرے معمول دی فطرت دے نال آئے جڑے ویلے میری قضا تے اجل دا فیصلہ بنائے تیرے سارے ٹیسٹ ناکام ہو گئے دنیا صرف قانون نہیں پہ چلتا قانون انسان واسطے اللہ کسی قانون کا پابند لوگ اس کو بات تجربے ہوتے ہیں جی میں لے چل رہی ہے انہیں چلتی رہے گی سوال ہی پیدا نہیں کائنات کا ایک ایک لازہ متغیر ہو رہا ہے کتنے ارباں کھرباں ایک انسان کے خلیے ایک ایک گھنٹے دے ٹوٹ کے دوبارہ تیار ہو رہے ہیں پتہ ہے بانو صبح لے جاگو کہ آج تو 1500 سال پہلے پیغمبر کریم نے فرمایا کہ وال دوبارہ جس لئے تو ساں بسترہ بچھاونا ہے شام نو اس لئے پہلے انہوں چھڑنا ہے لوگ آتے جی چھڑنا اس رفتے میں وقت ہے کوئی ساپ بڑے ودا ہوئے کوئی ٹیمو بڑے ودا ہوئے انسان دی عقل بڑی ترقی کی تھی جاکہ جی اگر محفوظ کر کے شاہ پر اچھ پیٹی اچھ صندوق اچھ بند کرو پھر ساپ کی تو آسی چھاڑ کے رکھو توجہ ہے پھر ساپ پچھو چوہ یہ پچھو بڑھ سی بھئی ساپ پچھو واسطے شریعت نے آکھے ہی نہیں یہ جڑے تیرے مردہ سیل راتی ٹوٹ کے ٹھان دے نیند دی حالت ہے تیرے بسترے وچ اگر دوبارہ تیرے جسم میں مردہ سیل شامل ہوئے تو خطرناک بیماریاں دے شکار ہو جائیں تیرے شریعت نے آکھے اپنے بستر نو 3 ویری چھڑے کرتے تاں سوتا تھا نیچر
نیچر نو سمجھا کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہاں جی اوہو چلو اچھا ہوا 2 جلدی بج گئے ٹائم ہو گیا 2 بج گئے کتنے بجے جمعہ پڑھتے ہو؟ 2:30 بجے. اچھا 2:30 یہ تو کیا بول رہا ہے پھر کیا ہویا؟ فطرت دے پجاری سورج دے پجاری چاند دے گلاں تے ذرا گہرا غور کیتا. عام قانون دے پجاری فطرت دے پجاری سورج دے پجاری اجرام فلکیہ دے پجاری چاند پجاری تارے پجاری جیکن اپنی عادت دی لے وچ اپنے معمول وچ یہ ہسدے وسدے پہ جائیں 200 سال دی عمر تک جوانی رہندی تے تاں وان کے کوئی پیچھے ڈلڑ لگدا تے بادشاہ سانو کے ہوڑا. قدرت نے آکھیا اچھا ساڈی لاٹھی بڑی بے آواز ہوندی ہے تے اسی پہلے مردی قانون دی کانڈے چاہیں تاکہ تواڈے معبود دی ترکل توڑ دئیے. مشرک دا معبود فطرت دا قانون ہوندا ہے اللہ نہیں ہوتا. تے اللہ کے کیتا پھر جس ویلے پانی اچھا یہ بیڑا اس واسطے تیار ہو جائے لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آئی کیونکہ عقل مسخ ہو چکی ہے نا. اجڑ بھی نبی دی صداقت اعتبار نہیں آ رہا بھی تلے پانی نکل رہا ہے بیڑا اتنا بڑا جانور بھی تے انسان بھی سارے سما گئے تے وہ تردا پہ ہے اتنا وزنی بیڑا ریگستان دے صحرا وچ تیر رہا ہے تے سمجھن والیاں نو اجے بھی سمجھ نہیں حتیٰ کہ سکے اپنے بیٹے نو بھی سمجھ نہیں آئی. پھر معبود کون ہویا؟ مشکل کشا کون؟ فطرت دا پجاری بیڑے دے باہر کھڑا رہا ہے رب دا پجاری بیڑے دے اندر بیٹھا ہے. انہوں آواز دے رہے ہیں یا بنی ارکم معنا اے میرا پیارا پتر اردو تو کلمہ نبوت دا پڑھن والا منافق بیٹا وچوں والا حال جانن والا کون ہے؟ نوح علیہ السلام نے سمجھا پکا مومن ہے مگر باہر کیوں کھلوتا ہے ولا تکم الکافرین. اے میرا بیٹا بیڑے تو باہر تا منکر رہ گئے کہ تو تا کلمہ پڑھن والا ہے کیوں باہر کھلوتا ہے نہ دیر لینا کھلو. اس ویلے اوتے اندر دا کفر جیڑا یہ باہر نکلے آتے آنکھیں لگا بچھاں لینو جگائی رکھے. اللہ فرماندا ہے ساوی الى جبل یعصمنی من الماء. اے نا فطرت دا پجاری جنے پہاڑ میں تو بچا لے سی اے نا مظاہر فطرت دا پجاری میں اس پہاڑ تے چڑھ وینے اس پہاڑ نے میں نو پانی دے اندر غرق ہومن کو لو بچا لینا. نوح علیہ السلام فرمایا یہ مغالطہ آج دل جو کٹ دے آج قانون دا دے نہیں قدرت دا دے لگا کھڑا ہے. آج عام روٹین نہیں بدلے دا دن نہیں یہ خاص دن نہیں. مطلب تو سمجھے بھی اگے جی میں ککران تے چڑھ وئی ہیں تے سیلاب تو بچ وئی ہیں تے بن تے ون کے مچھیاں بن لینے ہیں تے گائیں شاہیں تے سیلاب تو بچ وئی ہیں کسے تھلے دتے یا کسے اور پہاڑ دی چوٹی تے باہر آنے ہیں تے پانی تلے گزرتا ہے تے پھر سک جاندا ہے تے پھر تلے اتر آندے ہونے ہیں. یہ آج او معمول والا دے نہیں آج خلاف ہے معمول والا دے. حالانکہ پہاڑ بڑا اونچا ہے مگر نبی نو پتہ ہے آج ہر شے کائنات دی ملیا ویٹ ہونی ہے. آج سب شے تھلے ہونی تے شہر سوتے ہونی ہے. قدرت میرے رب ذوالجلال دی. لا عاصم اليوم من امر اللہ لا عاصم لا اليوم
پتر نہیں اج دا دن باقی دنوں کی طرح کوئی نہیں اليوم میں اج دے دن دے بارے تینوں خبردار کر رہا لا لگ جائے گا جو فطرت کا بڑا والا کون ہے اج تینوں اکھی نال نظر آئے گا قانوناں نو پیدا کرن والا کون ہے ایک دنیا دا نظام قانون تے قدرت تے دو امراں دے نال چلاون والا کون ہے تینوں پتہ لگ جائے گا میرا رب ذوالجلال نہ فطرت کا غلام ہے نہ قانون دا پابند ہے نہ کائنات دی اونچائی چھکائی نال کوئی انہوں واسطہ یا محتاجی ہے او تے ہے امر دیون والا او تا آمر ہے آدر دیون والا ہے او ہر شہروں بناون والا ہے جڑے پہاڑ دی چوٹی دا نام تلائے رہا ہے آج ساریاں چوٹیاں تلے ہوڑیاں تے میرے رب دا آدر اتے ہوڑے لا آسب اليوم من امر اللہ آج امر اللہ دے غلبے دا دن نہیں آج میاں او عادت سنت اللہ والی کوئی نہیں آج امر اللہ تے آیت اللہ دا ویلا ہے ہن عام قانون علی گل نہ پیا کرے یہ کوئی اونچائیاں تے چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لیندہ ہے آج کرے کوئی نہیں بچنا صرف باقی رہنا ہے اللہ دا امر اس خرچہ تو سمجھ نہ آئی فطرت دے خالق دا فرق عقل مند لوگ کرتے ہیں انہاں دی عقل دے اتے عادات اور معمولات کا غلبہ نہ ہوئے انہاں خانہ خالی رکھے ہوئے قادر قدیر دی قدرت دا اس نے کیا پتا کائنات کا خالق کون ہے اللہ فرماتا ہے چلو اتنی گل تو ہو گئی یہ گل تو تے واضح کرنی آئی کہ آج تینوں کوئی بچان آلا باقی گلنا دی ضرورت ہے اللہ دا فحال بینہم الموت میں قطع کلامی کرا دیتی کیویں کرائی پیو پتر دے درمیان ایک وڈی ساری موج پانی دی لہر کھڑی کر دیتی میں کہ بس تیرا پیغمبر ہون سے آدھی گلنا ایو جے بے ایمان نال نہیں کرتی نہ باپ نے پتر نو ڈٹھا نہ پتر نے باپ نو ڈٹھا کیونکہ پردیاں وچوں ویکھن والا کون کانا من المغرقین پانی دے اولے ہو کے غرق ہو گیا تے نبی دا بیڑا ترتا گیا بیڑے تارن والا جدا آپ آکے وسنا الفلک بے اعیننا میں نگرانہ تیرا ہر ویلے اس بیڑے نو کوئی بوڑ سکتا نہیں جس بیڑے نو او بوڑنا چاہے انہوں کوئی تار سکتا ہے کیونکہ کائنات دا حاکم اعلیٰ ہوئے ایک گل ہر ویلے ذہن چل کرنی چاہیے سبحان اللہ ویلا آیا ابراہیم علیہ السلام میں صرف تنوں جلکیاں بھی کھاؤنی نہ جڑی میری حالات ہے میں جلکیاں ہی بیٹھی رہا دیگر کار شاید سبحان اللہ اکبر قانون نو پوجن والے تے قانون تے قدرت دوہنو منن والے دا مقابلہ اللہ اکبر میرا رب تے ماردہ بھی ہے تے زندہ بھی کردہ ہے دیکھو عادات دا پجاری فطرت دا پجاری کہتا ہے میں بھی مارنا تے میں بھی جینا کیا ہے معمولات ہے بے گناہ نو قتل کر دیتا تے جڑا قاتل ہے پھانسی دی سزا دا مستحق نو آزاد کر دیتا اس نو کیا دے نمرود اس نو کیا دے اپنے آپ نو کیا دے میں حکمران میں بادشاہ اللہ نے نبی کے فرمایا اچھا چلو ایڈے موٹے عقل والا ہے یہ کوئی موٹی گل پوچھی پہلے باری گل کی تھی
موٹی گل کی تھی میرا رب جڑا ہے میرا رب وہ ہمیشہ سورج مشرق والے پاسوں طلوع کرتا ہے تے مغرب وچ غروب کرتا ہے ٹھیک ہن ذرا سمجھنا یہ سوال کیا ہے میرا رب ہمیشہ ہمیشہ مشرق دی رکٹتا ہے تے مغرب دی غروب کرتا ہے تو کیا کر اس قانون نو توڑ گل نو سمجھنا ذرا سوال یہ قانون تے قدرت دی جنگ ہے اس قانون نو توڑ کیوں معبود وہ ہوتا ہے جڑا قانون دا بھی مالک ہوئے تے قدرت ٹھیک اگر تو معبود ہے تو یہ جڑی روٹین ہے انہوں ختم کر بات صاف ہے کہ نہیں یہ عام سوال نہیں ذرا دی گہرائی نو سمجھو ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق یہ ہو گیا قانون فقط من المغرب یہ ہو گیا قانون نو توڑنا تے قدرت چلانی اگر تو کائنات دا رب تے معبود ہے والدہ قانون بھی تیرا ہونا ہے تے قدرت بھی تیری ہونی ہے وال ہمیشہ تے قانون نال سورج نو طلوع کرنا مشرق وال تے کل ان ہونا چاہیے اے قانون رک جانا چاہیے تے سورج نو تو طلوع کر مغرب والے پاس مگر جڑا ہو آئی اندے کو لوٹنا کوئی قانون آئی نہ قدرت آئی ہوتا الٹا مظاہر فطرت دا پجاری آئی سورج دا پجاری آئی اندے کو نہ قانون نہ قدرت آئی مگر سوال بڑا اہم کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے قانون تے قدرت نو جمع کرنے والا سوال کیتا کہ معبود دی نشانی قانون دا بھی مالک ہوئے تے قدرت دا بھی اس ویلے اللہ فرماندا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ جڑے ویلے انہوں پتہ لگا جو اے سوال ہے جو عام روٹین نو تروڑ تے قدرت بھی کھا جو تو رب اس ویلے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اس ویلے مناظرہ ہار گیا بالآخر والحق موقع یوں جی آیا ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے جڑے بت بنائے ہویا معبود دے طور دے سارے توڑ دیتے جڑے میرے قوم نے دیکھے ہے سارے معبودانوں کہیں توڑے ہے انہوں دا گمان ہکے موحد تے گیا ہے جو وہ یہ کام کر سکتا ہے اور کوئی کر سکتا نہیں ہے اس ویلے انہوں جڑے پکڑ کے لائے آؤ جڑے ویلے لائے دا گیا سوال جواب ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بڑی کتو قوم ہو میرے کو سوال کرن دی بجائے اے جڑے بندے ٹوٹے ہون چلو انہاں نو چھوڑو جڑا بڑا اپنے موٹے تے کو ہاڑا رکھ کے کھلے ذرا اس بابے کولو پوچھیا ہے جو تلویاں نو کہیں رگڑیا ہے ایڈے فطرت تے پجاری اپنے ہاتھ نال بناوے عادات دی عبادت معمولات دی عبادت اپنے ہاتھ نال شکلہ بناؤ تو سجدے کرو اللہ اکبر ہون انہاں دے کولو پوچھو بھئی انہاں نو کہیں تروڑے اس ویلے بھی اللہ فرماندا ہے نوکسو علی رؤوسہم مشرکین دے سر جھک گئے جواب کوئی نہ آیا والجلے راجہ وہ الہ انفسہم ہوش آیا یہ ٹپے کرنے ہیں اپنی شکست پر تسلیم کرنے ہیں اس لئے آخرہ کے گال سنو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اپنے معبودان دی امداد کرو اور اس نو آگے ساڑھو آگے ساڑھو اللہ دے ہون پتہ لگ سی نا کہ قدرت دا مالک کون تیرا معبود تا مغربی جو سورج نہیں کٹ سکے تو میں وہ قدرت دے نظارے دکھاتا تیرے پتہ لگ گیا کہ قانون بھی میرا ہے تے قدرت بھی سبحان اللہ چھوٹی چھوٹی گلج ہدایت دا کتنا سامان اللہ نے قرآن اچھ رکھا ہے قرآن ایک سمندر ہے حرقوا وانصروا آلہتکم اس کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی امداد اور نصرت کرو اچھا ان جو دی
جڑے جی آئی نہ سارے معبوداں دی اس نے بڑی توہین کیتی ہے، بے ادبی کیتی ہے، بدلہ انہی ہے جنہوں ساتھ. چلو بھائی ٹھیک ہے، ویلے آج تساں ساڑھے نبی نو کی میں ساڑھ دے ہو. یہ تے او رب ہے جڑا قانون قدرت دا مالک کہ فرعون دے دشمن نو اسے تے گھر دے خرچے تے پلوا کے اپنا نبی بنا دے. یہ حکمرانے یہ وہ مقتدر اعلیٰ ہے. تو کیا سمجھے ہیں؟ ہر فرعون کی گردن دے اتے میرے رب دا امر ہے، وہ دی قدرت ہر فرعون تے غالب ہے. کوئی اپنے آپ نو فرعون یا فرعون ورگا سمجھے تو انہوں یاد رکھنا چاہیے کہ میرے اتے ایک حاکم موجود. اچھا جی، ہر کو ورسلو سے قابل کی نہ دی امداد پجاری کریں، اس قابل نہیں کہ نہ دی امداد رب کریں، جنہیں سجدے کریں وہ امداد کریں. میں جی ویچ بیٹھا تو سب بیڑا تکی آؤ تمیز آپ ویچ بیٹھا بیڑا پھنس گیا اٹھتا پہ میں جی اچھا گڈی پنچر ہو جائے مولوی صاحب ویچ بیٹھے ہوئے وہ انج نہیں آتے کہ میں دھکا لانا، وہ نہ لے لینا آتے ہوش کرو میں بیچ بیچا تو سب پیچھے دھکا لاؤ. وہ دھکا شگرد لاندے، دھکا کون لاندا ہے؟ مرید لاندے. یہ بیچ بیچا بیڑے دے حضرت جی دھکا لاؤ. یہ بدتمیز کے نہیں، یہ نوادر فطرت دا پجاری. سبحان اللہ، یہ شرک نرا اللہ دے امر نال جنگ گیا. کائنات دا مذہب شرک نہیں، کائنات دا مذہب توحید ہے. اللہ اکبر. اچھا چیخا تیار کیتا گیا ہے، والجڑے ویلے بٹھایا جا رہا. اس ویلے ایک روایت کے اندر آیا جبریل امین تشریف لائے آئے. یہ تو ضعیف روایت لیکن فضائل ضعیف بھی چل رہی تھی. اسے کو عقیدے کی گل تک کوئی نہیں تھی. ہاں ساری ساری اجازت ہے پتہ چلی اجازت دے ہوئی آپ پھر ضعیف سنیں گے تو آخنا چاہیے سنا. اچھا یہ بڑی باکمال بعض اوقات ان ہوندے نے سند ضعیف ہوندی متن صحیح ہوتا ہے. بعض سند ضعیف ہوندی تے متن صحیح ہوتا ہے. بعض سند اصول دے مطابق صحیح ہوتی مگر متن من گھڑت ہوتا ہے. یہ کئی مثالہ محدثین نے لکھی ہیں. یہ باتیں ہی نہیں ہوئی ہے. اچھا جی بڑے 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 علماء نے سنائی ہے. اگر میں اپنے والد صاحب کو نہ سنی ہوتی تو میں نہ سنا وہاں. تکبیر امام انقلاب علامہ محمد سعید خان ملتانی. جبریل امین تشریف لائے آئے تے آکھن لگے آلہ کا حاجتن. معمول ہے نا حضرت، تنگی ہے انسان پریشان ہوتا ہے. معمول دے مطابق یہ قانون دی گل ہو رہی ہے. اچھا یہ آیا چونکہ قدرت والے دی طرف ہوئے نا کچھ اختیار لے کے آیا. اللہ کا حاجت جناب کوئی حاجت یا ضرورت ہوئے میں حاضر ہو گیا. یہ کوئی فرشتہ تلے اتردا اللہ کو پوچھ کے ما نتنزل الا بامر ربک. اللہ تو چپ کر کے کھلا ہے، تیرا کلا بندہ ہے. اے ساری آبادی دے خلاف تے ہن انہوں سڑین دے پے تو باقی چپ کر کے کھلا. اللہ نو کون مشورے دے؟ اچھا تو کے جانا ہے میں جی تہاڈا غلام ہاں، تہاڈے امر دا غلام ہاں. لیکن تو سب چپ کرے دے پے میرے کو چھوٹی اجازت ہے. اللہ فرمایا پانچ وہ خواہش پوری کر لے. چلو تو زیادہ ہمدردی کر کے دوائی کر. جبریل نو جان دے ان گنت اللہ دے فرشتے ان گنت، یعنی اس قدر ان گنت اندازہ لاؤ کہ جڑا بیت اللہ دے سدھا اتنے بیت المعمور ہے 7ویں آسمان تے، اس وچ فرشتے اتنے حج کر دے.
یومیہ 70,000 فرشتہ جو داخل ہوتا ہے، پھر اس نے قیامت تک دوبارہ داخل ہو مرتا ٹائم ہی نہیں لگتا. اتنے لا تعداد فرشتے، انہاں سارے دا سردار جبریل ہے، مطاع ثم امین، سب کا کمانڈر ان چیف. او جبریل آندا پہ بشر نبی دا غلام بن کے آتا. اللہ کا حاجتوں میں اللہ دے خلیل، اللہ دے گھاٹے یار کوئی ہوئے لوڑ، کوئی حاجت یا ضرورت، انہاں فرمایا ویکھ لے جڑا حال ہے بھلا ایو جے حال دے اندر کینوں حاجت نہیں ہوندی، ایو جے حال دے اندر کس نو ضرورت نہیں ہوندی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نو پتہ نصرت کرن والا کمال میرے رب دے کہیں ہور دا. بھویں بدر دے اندر بھویں احد دے اندر اللہ نے فرشتے ضرور اتارے، مگر اللہ فرماندا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. ایو عقیدہ ہوندہ ہے سارے انبیاء کرام دا. فرماون لگے بڑیاں لوڑاں بڑیاں حاجتاں، اما الیک فلا، اے جبریل امین جی مینوں بڑیاں لوڑاں بڑیاں ضرورتاں ہیں بڑیاں مگر اللہ جانتا ہے ساریاں اللہ نال تیرے نال ہک بھی کوئی نہیں. جس نو پتہ ہے قانون ہی میرے خالق دا تے قدرت ہی تے کسے اور نو آکھن دی لوڑ کیڑی. یہ کامل توکل ہے. یہ جائے بندے یدخلون الجنت بغیر حساب. کوئی عام مومن کہتے نبی عام مومن بھی اللہ تے انہ توکل کرے، لا یسترکون ولا یتداوون. بیمار ہوئے تے آکھے اللہ ہی ٹھیک کرے سی، اذا مرضت فہو یشفی. ایدہ توکل یہ بہت خاص خاص لوگوں کا ہوتا ہے، کسی کو دم ہی نہ کرائے اللہ آپ ٹھیک کرے سی. اللہ دے نبی فرمایا ای ہو جیا مومن بغیر حساب جنت جائے، جیڑا اسباب دے اثرات رکھ دے. سبحان اللہ. ہاں جی توجہ ہے. اما الیک فلا، حاجتاں ساریاں اللہ نال، جڑا حاکم اعلی ہے تیرے نال کوئی نہیں. تے امت دا کیتا ہے جو جبریل جائے بھاویں لکھاں ہو ونجن کرے ایک نبی دے مرتبے دے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ایڈا تیرا تعلق نہیں ذوالجلال نال جیڑا میرا تعلق ہے اپنے رب ذوالجلال نال. تو کیویں آیا ہے میرا حاجت روا بن کے آیا ہے. سبحان اللہ. تیرے نالوں تے میری زیادہ یاری ہے اللہ نال. جے مینوں فکر ہوندی اپنی جان دی، میں تیرے آون تو پہلے اپنے رب نو آکھ لے اللہ سڑیاں میں تیرے نام تے ساریاں تکلیفاں اٹھائیاں تے آج مینوں ساڑیا جا رہے ہیں. مینوں تیرے نالوں زیادہ سیانے، مینوں تیرے نالوں زیادہ پہچانے، جو قانون تے قدرت دا مالک رب رحمانے. میں جڑے ویلے اپنی جان بچاون دی خاطر او دے سامنے آپ جزا فضا نہیں کیتا تے تو وچ وچالے دے اندر رونول کے لمڑا گیا ہے. ہاتھ مانی دی تو آیا ہے جویں آیا ہے او دا ہی واپس ہوا. یہ نا کمال اللہ کا ہے. سنو دیکھو ایمان انجے اسا کدی کہنو خلیل بنائیں دے. تسا ہر کہنو جی میرا فلانا بڑا دوست ہے جی، فلانا میرا بیلی ہے جی. کہ جی کرونا آیا ہے تو کاروبار بند ہویا تو کہیں شو تو کل ٹکر کوئی نہیں تو آٹے تو تھیلا ہی گواٹی نہیں دیتا گواٹی کیونکہ بڑا دوست ہے جی میرا بیلی ہے جی. تسا ایویں فضول بنا لیں دے ہو. اللہ دا اسا چون کے بیلی بنا لیں.
اسا انہوں بیلی بنانے ہیں خلیل گہرا بیلی سنگتی یار اوزم فرنڈ اسا اس نو بنانے ہیں جیڑا اس قابل ہوندہ ہے واتی جو موقع تھی تو پتہ لگتا نا یار دی یاری نبھاونی لوگ آدھر کانڈ پیچھو نہیں پائیے اللہ دی کانڈ تک کہیں پاسے ہی نہیں اے نما تولو فثم وجہ اللہ لیکن غائبانہ تا ہے نا یاری غائبانہ تا آگ سکیندہ نا کانڈ تا نہیں لیکن دنیا دے حساب نال میں بہت سچا یار وہ ہوتا ہے جڑا کانڈ اے یار اللہ فرماندہ ہے جڑے ویلے میرے بندے نو بھی گھوڑے دے اندر بہا کے تماشا ویکھن والے چیخا دے باروں قلنا یا ابراہیم نہیں اے ابراہیم حوصلہ رکھے میں تیرے نالا اللہ آتا ہے جڑے ویلے اس میں غائبانہ یاری پالیے میری غائبانہ یاری پالیے انہوں سی کوئی نہیں وہ جان دے رہے اس نے تے جان گویا اللہ دے حوالے کر دیتی ہے جی میں پتر اللہ دے حوالے کر دیتا آس مگر اللہ زبانہ ہی ہوڑ دیتا اللہ دل دے حال ویدہ ہے قل مظاہر فطرت وچوں ایک مظہر ہے یہ کہ نہیں مظاہر فطرت دے پجاری او اگ جڑی او مشرکہ دی معبود آئی مگر اللہ دے حکم دی تابعدار آئی قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم نیچر بنائیے ساڑن جڑی شاید تیرے اندر آوے انہوں تو سہن دے لیے اے فطرت بھی تیری بناون والا کون تے اج میں تیری اس فطرت نو بن رہا اس قانون نو توڑ رہا تے میں آتا پیاں میرا بندہ آ رہا ہے ہوں تو اپنی فطرت کے مطابق نو ساڑنا نہیں بلکہ خلاف فطرت تو بھلا دے اندر تبدیل ہو سمجھن واسطے تو میں جتنی گلاں کیتی ہاں اتنا ادھیاں بھی سمجھداراں نو سمجھ آ جاوے تے شرک توحید دا رولا ہی مک جائے جتنا سمجھ آوے تو اڈائی دا واجب ہے میں ہوں تو اپنا ایسا تو 3 بجے پڑھ لے آخر دعوانا